یا لطیفو کا وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں اپنی تمام ان دکھیاری بہنوں کو اور بھائیوں کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا یا لطیفو کا، ایک خاص ترتیب سے۔ چاہے اس وظیفے کو آپ لوگ صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، یقین مانیے یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، جن میری بہنوں کے گھروں میں میرے بھائیوں کے فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ ساری دنیا نے، سارے زمانے نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی بھی آپ کا سہارا نہیں، تو ایک بار پوری اپنی لائف میں، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کے دیکھ لیں۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کے خزانے انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوگے۔ عمل کیا ہے؟ کون سے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ ہر طرح کی مشکل میں پڑھا جا سکتا ہے، ہر طرح کی بڑی سے بڑی پریشانی میں، بڑی سے بڑی بیماری میں، ایک دن کے اندر ہر حاجت کو پورا کروا دینے والا، ایک دن کے اندر غربت اور غریبی کو مٹانے والا، ایک دن کے اندر دنیا جہاں کی ہر تکلیف کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا عمل۔ اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جو فقیر تھے، اور ایک دن کے عمل سے اللہ پاک نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ یہ عمل میں نے خود کئی لوگوں پر آزمایا ہے، اور تب جا کر میں نے آج اپنے تمام دکھیارے پریشان بہنوں اور بھائیوں کو یہ وظیفہ بتلانے کا فیصلہ کیا ہے کہ میرے تمام دیکھنے سننے والے بہن بھائی بھی آج کے اس عمل سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کو اپنے گھر میں کوئی ستاتا ہے، جن کو اپنے گھر میں ساس شوہر جو ان پر ظلم کرتے ہیں، یا ساسوں پر بہویں ظلم کرتی ہیں۔ یہ عمل آپ لوگوں نے اسی عمل کو پڑھ کے اگر کسی پر دم کر دیا، وہ بندہ اگر آپ سے نفرت کرتا ہے، اس کی نفرتیں انشاءاللہ محبت میں بدل جائیں گی، اس کے دل میں زہر ختم ہو جائے گا۔ چاہے وہ آپ کا باس ہے، چاہے شوہر ہے، شوہر چاہے بیوی پر دم کر دے، سامنے جا کر دے یا تصور میں کر دے، یقین مانیے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، پہلے وہ آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دل آپ سے بھر گیا ہے، آپ نے تصور میں اس کا چہرہ لانا ہے، اگر وہ دور ہے تو، اگر وہ قریب ہے تو سامنے جا کر اس پر دم کر دیں، یقین مانیے وہ آپ کے بغیر اس کا سانس گھٹنے لگے گا، آپ کے بغیر ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آپ یقین کریں، آپ جس پر بھی اپنا یہ عمل پڑھ کے دم کریں گے اپنے منہ سے، یا سامنے جا کر، یا اس کے چہرے کو تصور میں لا کر، وہ بندہ آپ کا عاشق بن جائے گا، اس کی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل میں 100% ورکنگ کرتا ہے۔ اسی عمل کو پڑھ کے اگر میری بہنیں، میرے بھائی پانی پر دم کر کے کسی بیمار کو پلا دے، یقین مانیے اس کے جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی عمل کو پانی پر دم کر کے دکان میں چھڑک دیں، دکان آفس میں، کاروبار کی جگہ پر چھڑک دیں، دیوار کے کونوں پر، دکان میں خیر و برکتیں ہوں گی، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، بد نظری، بندش کے اثرات، جادو تک کے اثرات یہ عمل ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے اگر اسی عمل کو پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں چھڑک دیا تو گھر سے تمام نحوستیں، بے برکتی، بلائیں، بد نظری، بندش، جادو، جناتی اثرات تک ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے اگر اس عمل کے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دیا، یقین مانیے گا مانگ مانگ کر میرے بھائیوں میری بہنوں تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ عمل پڑھنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کی بڑی سے بڑی حاجتوں کو، مرادوں کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں پورا کر دیتا ہے۔ اس عمل کو میں نے کئی مرتبہ
لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آج آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آج آپ بھی اپنے دکھ تکلیف بیماریوں کو پریشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اگر آج آپ بھی ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جس میں سکون ہی سکون ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی بیماری ہو، تو آج میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس مشکل کشا عمل کو پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح تم پر برسے گا۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ انشاءاللہ فوری طور پر دولت لے کر آ جائیں گے۔ اب کرنا کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اب عمل کو آپ نے سمجھنا ہے۔ عمل کو آپ نے کوشش کیجیے گا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ جب بھی دن بھر میں، شام میں، رات میں پوری طرح فارغ ہوں، اگر گھر میں پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پھر آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کا جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ کمالات دیکھیں گے، انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ معجزات دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ یہ پڑھنے والوں کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ بے روزگار کی روزگاریوں کو دور کرتا ہے۔ کئی ایسی میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمارے رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یا آتے ہی نہیں، یا ہماری پسند کے نہیں آتے۔ تو آپ نے ہر طرح کے رشتوں کے مسائل کے لیے، من پسند شادی کے لیے اس عمل کو پڑھ لینا ہے اور رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے۔ مائیں چاہیں تو بیٹوں کے بیٹیوں کے نصیبوں کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے عمل کو پڑھیں۔ مائیں چاہیں تو نافرمان اولادوں کو یہ عمل پڑھنے کے بعد دم کر دیں۔ مائیں چاہیں تو اپنے شوہر سے اگر وہ پریشان ہیں، اپنے بہوؤں سے پریشان ہے، کسی بھی مسئلے کے لیے پریشان ہے، تو اسی عمل کو پڑھ کے آپ کسی پر دم کر دیں، وہ سامنے والا آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے دل میں ایسی محبت اٹھے گی آپ کے لیے جو کبھی کسی کے کہنے پر مٹ نہ سکے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوشش کرنا کہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر جان نماز بچھا کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس مجرب ترین عمل کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیے گا۔ درود شریف جب بھی اول آخر کسی عمل میں پڑھا جاتا ہے تو عمل کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے کوئی سا بھی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بہتر لگے۔ درود شریف بے شمار ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، جو نماز میں ہے، جو قرآن میں ہے۔ اگر وہ نہ پڑھ سکے تو پھر جو دل کرے وہ پڑھ کے اب آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد کوشش کیجیے گا اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ آپ نے یقیناً کسی نہ کسی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ کی چاہے ایک حاجت ہو، چاہے آپ کی ہزاروں حاجتیں ہوں، اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے رب کریم سے مانگنا شروع کر دیجیے گا۔ اور نیتوں کے کرنے کے بعد آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ یا سلامو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، امن عطا کرنے والا، یا ہر قسم کی کمزوری اور عیب سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کی صفت السلام اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ ہر مخلوق کو امن سلامتی عطا کرنے والا ہے اور خود ہر عیب، نقصان اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مومنوں کو جنت میں سلامتی کی بشارت دیتا ہے، جس کا سورۃ الانعام میں ذکر ہے۔
لہم دار السلامی عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے۔ اور اس کی ایک اور آیت ہے سورۃ الحشر میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت نہیں، بادشاہ پاک سلامتی دینے والا۔ یا سلام کے ذکر سے انسان کو روحانی سکون، ذہنی سکون اور جسمانی سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلسل خوف، ڈر یا پریشانی میں مبتلا ہو، یا سلام کا ذکر اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ یا سلام کا ورد کرنے سے انسان حسد، بری نظر، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو بیمار ہے یا کسی بیماری سے بچنا چاہتا ہے، وہ اس اسم کو پڑھ کر اللہ سے شفا مانگ سکتا ہے۔ آپ نے آج اس مجرب ترین عمل میں یا لطیفو کے اس خاص عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے جائیے گا۔ انشاءاللہ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر تمہاری یہ دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے آ کر کہنا۔ آپ نے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کرتے ہوئے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور پہلے نمبر پر یا سلامو کا یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، اور آج کے جو اس مجرب ترین عمل کی اجازت سب کو ہے، بس ایک لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو آپ نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے۔ اور جو میرے بہن بھائی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پیارا سا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے۔ چلتے ہیں عمل کی جانب۔ یا سلامو کا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی اب آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ عمل پڑھتے وقت اپنی توجہ دھیان کو عمل کی جانب سے نہ ہٹائیے گا، دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دنیا کے تمام وظائف ایک طرف، دنیا اللہ پاک کے 99 نام ایک طرف، اور یہ نام اللہ پاک کا 99 ناموں میں سب سے زیادہ طاقتور نام ہے۔ یہ نام میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ نام پڑھنے والا غربت اور غریبی کا شکار نہیں رہتا۔ اس نام کے پڑھتے ہی پڑھنے والے پر غیب سے دولت پیسہ برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نام اللہ پاک کو راضی کرتا ہے۔ یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا وظیفہ ہے کہ دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی مشکل کو، بڑی سے بڑی پریشانی کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم اور مبارک اسماء حسنی ہیں، یا حیو یا قیوم۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس کی حیات ازلی و ابدلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات کامل اور ہر قسم کی کمزوری سے اور فنا سے پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ قیوم کا مطلب یہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا، جو اپنی ذات میں قائم اور مخلوقات کو سنبھالنے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور ہر مخلوق اس کی مدد کی محتاج ہے۔ یہ دونوں اسماء اللہ کی شان اور اس کے اقتدار کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں
یہ دولت کا سلطانی وظیفہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام یا حیو یا قیوم، اس عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اگر پڑھنے والا پوری دنیا کے خزانے بھی اگر رب کریم سے مانگ لیتا ہے تو رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے فوری طور پر یا حیو یا قیوم کو عمل میں سیکنڈ نمبر پر شامل کرنا ہے، اور اس معجزاتی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا اس مجرب ترین وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی اجازت آپ ہے، بس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ نے جیسے ہی یا حیو یا قیوم کو اس معجزاتی عمل میں 21 بار پڑھ لیا تو اب تمام میری بہنیں میرے بھائیوں میری بہنوں وہ وظیفہ پڑھنا ہے جو دنیا کی ہر مشکل کو پریشانی کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس آیت کو اگر پڑھنے والا رب کریم سے پوری دنیا کی دولت مانگ لے تو بندہ اگر رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائے گا، لیکن یقین مانیے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ رب کے خزانے میرے بھائیوں میری بہنوں بڑے وسیع ہیں۔ آج آپ کو اس عمل میں جو وظیفہ تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ بزرگان دین ہمیشہ سے مشکلات میں پریشانیوں میں اس وظیفے کو پڑھنے کی سب سے پہلے تلقین کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیحات پر، دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ غربت اور غریبی کو 1 منٹ میں مٹا دیتا ہے۔ یہ پڑھنے والے کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ پورا عمل جس لیے آپ رزق کے لیے، دولت کے لیے، رشتوں کے لیے، بے اولادی کے لیے، بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں، اسی عمل کو اگر پانی پر دم کر کے خود بھی پی لیں تو آپ کے بہت سارے مسائل اور حل ہو جائیں گے۔ اور اسی عمل کو پانی پر دم کر کے دکان پر چھڑک دیں، گھر میں چھڑک دیں، کسی روٹھے ہوئے کو، کسی دشمن کو، کسی نفرت کرنے والے کو پلا دیں یہ پانی۔ اور اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد کسی پر تصور میں دم کرنا چاہتے ہیں، باس پر، ظالم شوہر پر، ساس پر، نندوں پر، جو جس پر چاہتا ہے، شوہر چاہے بیوی پر، ساس چاہے بہو پر، تصور میں دم کر سکتے ہیں، سامنے جا کر دم کر سکتے ہیں، یا پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکلوں میں، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اگر اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں تو گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا، اور جتنی مانگنی ہو مانگنا۔ اس عمل کے پڑھنے کے بعد رب کریم سے اگر پوری دنیا کے خزانے بھی پڑھنے والا مانگ لیتا ہے تو رب کریم اس کی جھولیوں میں فوری طور پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ بزرگان دین کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں تیسرا پاورفل وظیفہ جو شامل کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے جو مانگنا ہو مانگ لیجئے گا۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار آج کے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ وظائف کی تعداد میں اگر آپ لوگ کمی پیشی کر جائیں گے تو یقین مانی عمل کی طاقت پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ 10 بار جب لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں تو تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، آپ نے عمل کے آخر میں صرف اور صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر انا شانیک هو الابتر۔ فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اس معجزاتی عمل میں تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سورہ کوثر کو شامل کر لینا ہے۔ جب ایک بار آپ لوگ سورہ کوثر بھی عمل میں پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا،
اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں مرادوں پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔